بھوپال میں بارات کا اور اس کے کھانے کا عام رواج ہوتا جا رہا ہے، تو آپ صدقے کی نیت کر لیا کیجئے۔ فقراء بہت ہیں بھوپال میں، ان کو اپنے گھر پہ کھانا نہیں ملتا، صرف بارات میں ہی ملتا ہے، تو زکوٰۃ صدقے سے کھانا کھلا دیا کیجئے ان فقیروں کو۔ سمجھے نہیں آپ؟ میرا خیال ہے آپ اتنی سیریسلی سن رہے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو اچھا ہوا، آج ایک مسئلہ معلوم ہوا، انشاءاللہ صدقے ہی کی نیت سے کریں گے۔ ارے بابا ایسا کر مت دینا، یہ قاضی صاحب میرے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ کا فیصلہ کر دیں گے۔ شادیوں میں تاخیر بھی بہت کرتے ہیں لڑکے اور لڑکی دونوں کے ماں باپ سوچتے ہیں لڑکے کی شادی ہو جائے گی تو انکم مجھے نہیں ملے گی، بیوی کے پاس جائے گی۔ وارے خود غرض ماں باپ، کیا ہو گیا لوگ؟ ہم جیسے لوگوں سے بہت سے نوجوان دعا سے پہلے کہتے ذرا میری شادی کے لیے دعا کر دیجیے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں ذرا میرے ابو سے بات کر لیجیے 5 منٹ، ہاں ذرا سمجھائیے ان کو، اچھا خاصا عمر ہو گئی میری شادی نہیں کرتے۔ یہ کون مخلوق ہے؟ یہ انسان ہیں، آدمی ہیں، یہ کوئی دیو ہیں؟ ان کے اندر کوئی شیطان کی آتما آ گئی ہے؟ کمال ہے۔ یہ باپ ہے، یہ حجاج ابن یوسف کے جلاد ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے؟ ہر شخص، یعنی باپ کی محبت بھی ختم، اور کیا ماں کی ممتا بھی ختم ہو گئی؟ اس درجے کی خود غرضی، اس درجے کی سیلفشنس، بخاری شریف کی حدیث میں صاف آتا ہے، جو باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں دیر کرے گا اور اس کی وجہ سے بیٹا یا بیٹی گنہگار ہوگا، اس گناہ کی سزا باپ کو ملے گی۔ مگر کون سنتا ہے رسول اللہ کی؟ کون سنتا ہے اللہ والوں کی؟ ریت رواج پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک اور بات پرچے میں لکھی ہے، شادیوں میں گانے باجے کا عام رواج ہو گیا۔ میں ان مسائل پر گفتگو نہیں کی ہے اور نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے بیماری کی سمٹمز کا علاج کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اگر آپ کے بدن میں دانے ہیں تو ان دانوں کی وجہ ہے اندر کے خون کی خرابی۔ جب تک خون کی خرابی دور نہیں ہوگی دانے بدن سے نہیں جائیں گے۔ جب تک آپ اپنا قومی نصب العین نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اجتماعی مقصد نہیں سمجھیں گے، 1000 تقریریں ہوتی رہیں، مسلمانوں کا رواج شادی بیاہ کا، بے پردگی کا، فضول خرچی کا نہیں بدلے گا۔ اب سمجھو میری بات کو، میں ان موضوعات پر آج کل بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے 40 سالہ تجربات نے بتایا کس نوجوان نے اپنی شادی کی تقریب کو درست کیا؟ صرف اس نے جس کی زندگی میں ایک واضح بڑا مقصد آ گیا، اور اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ 1 پیسہ بھی واہیات کاموں پر خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا ایک مشن کے لیے جی رہا ہوں، میں ایک مقصد کے لیے جی رہا ہوں۔ اگر مقصد آپ کے ذہن میں آ گیا تو یہ ساری خرافات دور ہو جائیں گے۔ آپ اپنے باپ کو راضی کر لیں گے، آپ اپنی ماں کو راضی کر لیں گے، آپ کہیں گے کہ میرے لیے رشتے کا انتخاب کرتے وقت خیال رکھیے گا کہ اس مشن میں ساتھ دینے والی مجھے لڑکی چاہیے، یہ آپ کہیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ لڑکی وہ ہو جس کی ناک فلاں اداکارہ کی طرح ہو، جس کے ہونٹ فلاں اداکارہ کی طرح ہو، اور جو جہیز اتنا لائے اتنا لائے اتنا لائے اتنا لائے۔ یہ آپ تب کہیں گے جب آپ کے ذہن میں کوئی اجتماعی مقصد نہیں۔